السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ دوستو، آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے سر کا درد۔ ایک بات تو ذہن نشین کر لیں، یہ جو سر کا درد ہوتا ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ اور جس سر درد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے اعصابی عضلاتی تحریک کا سر درد۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو گرمی کے موسم میں بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر کے دائیں طرف درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے یہ جو ابرو ہیں یہاں پہ بڑا شدید قسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ان کی خوراک ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ آئس کریم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی بوتلوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دودھ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچی لسی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایکسیس از ویری بیڈ آف ایوری تھنگ، ہر چیز کی زیادتی پھر نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے گرمی ہے، لیکن گرمی میں بھی آپ نے اعتدال کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کثرت سے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں پھر آپ کے لیے مسائل بن جائیں۔ تو پھر یہ مسائل بنتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے سر میں بڑا شدید قسم کا دائیں طرف درد ہوتا ہے، ابرو میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ دائیں آنکھ میں بڑا شدید درد ہوتا ہے، بعضوں کے کان میں بھی بڑا شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے رطوبات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اب ایسے مریضوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی غذا کو تھوڑا سا معتدل کریں، کھائیں آپ چیزیں ٹھنڈی استعمال کریں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ مکس کر کے کھائیں، کبھی ٹھنڈی کھا لیں کبھی کوئی گرم کھا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر گرم ہی آپ کھاتے رہیں، اس طرح نہ کریں۔ آپ کی جو غذا ہے وہ معتدل ہونی چاہیے، گرم تر کھائیں، تر گرم کھائیں، کبھی گرم خشک کھائیں کبھی خشک گرم کھائیں۔ جب اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل نہیں بنیں گے۔ مسائل ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بنتے ہیں جو ایک ہی چیز کو بار بار کھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں مریض آتے ہیں، وہ آ کے جو سوال کرتے ہیں لیکن صحت مند ہوتے ہیں، حکیم صاحب کو ایسی چیز بتائیں کہ ہم وہ استعمال کرتے رہیں تو ہم ہمیشہ ٹھیک رہیں، صحت مند رہیں اور ہمارے دل کوئی مرض ہمیں قریب نہ آئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کو ہر قسم کی غذا کھانی چاہیے۔ ہاں، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو پھر ہم یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ یہ غذا نہیں کھانی، یہ غذا کھانی اور یہ دوا کھانی ہے۔ اس سے مریض جو ہے وہ سنبھل بھی جاتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مریض ہے وہ بد پرہیزی کرتا ہے، دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو مریض ہوتا ہے وہ حکیم کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس کے اپنے ہی دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ حکیم ٹھیک ہی نہیں ہے، جبکہ حکیم نے صحیح دوائی دی ہوتی ہے، مزاج کے مطابق دوائی دی ہوتی ہے، غذا بھی وہی بتائی ہوتی ہے، لیکن اس کی بد پرہیزی کی وجہ سے اس کا مرض بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر الزام حکیم پہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں سر کے دائیں طرف درد ہونا، تو یہ رطوبتی مرض ہے، یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا مرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، یہ ٹوٹکا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ سر درد جو ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے اس میں کرنا کیا؟ سب سے پہلے یہ کہوا جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کر لیں، دوائیاں نہیں کھا سکتے تو یہ آپ استعمال کریں۔ لونگ لے لیں، دار چینی لے لیں اور تھوڑی سی اجوائن دیسی لے لیں، اس کا قہوہ بنا کر آپ صبح شام ایک ایک کپ جو ہے یہ پئیں، انشاءاللہ تعالی چند دن آپ استعمال کریں گے یہ مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے جو معدے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ آپ جو ہے جوارش جالی نوس انصار سے مل جاتی ہے، اب یہ لے لیں اور اس کے ½ ٹی اسپون صبح دوپہر شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ غذا میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑے سے تکے کباب گرم چیزیں استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مرض ہمیشہ کے لیے آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ پرہیز کرنا، دوائی کھانا آپ کا کام ہے،
شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے علاج اپنے کریں گے، دوائی کھائیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا یہ مرض ختم نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا